قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آیت میں نے یہ اس لیے پڑھی ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے بات چیت کی تو کہا کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے علم میں اضافہ کر دے، اور مجھے اتنی ہمت عطا فرما کہ میں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ اور کیونکہ ان کو لکنت تھی، اور اسی وجہ سے جو حضرت ہارون تھے ان کو پھر نبوت عطا ہوئی۔ اور ڈاکٹر اور اس کا کام بھی یہی ہے کہ سینہ کھولنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور پھر اس علم کو پھیلانا ہے، جس کے لیے یہ آج 4th انٹرنیشنل اسپائنل نیورو سرجری کانفرنس ہوئی ہے۔ بہرحال رسپیکٹڈ پروفیسر خلیق زمان، پروفیسر جنرل طاہر، ڈاکٹر سعد فاروق، ڈاکٹر عمیر فاروق and international delegate, it is really an honor for me to stand before such an auspicious and intellectual gathering, and I must congratulate the organizer for organizing such a beautiful conference because it is the need of the modern day. آج جب میں آیا تو اتنی خوبصورت تقریر کر دی خلیق الزمان صاحب نے کہ مطلب ہے کہ کوئی اسپیکٹ چھوڑا ہی نہیں، سرجری کی، فلاسفی کی، قرآن کی بات کی، اقبال کی بات کی، اور میرا خیال ہے اتنی خوبصورت تقریر کمال کر دیا انہوں نے، جس کے لیے میں آپ کو کہوں گا خصوصی تالیاں بجا کے ہی کریں، کیونکہ میں نے بڑے عرصے کے بعد ایک اچھی تقریر اس لیے سنی ہے۔ میں ڈاکٹروں سے لڑ کے مر گیا اپنے، صبح اٹھتے ہیں ڈاکٹری، شام کو ڈاکٹری، یار پڑھا کرو، کتابیں پڑھو، مطلب آپ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ علم جو ہے نا، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو پہلا ڈائلاگ جو ہوا تھا نا خدا تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ، بڑی امپورٹنٹ ہے، قرآن میں ہے، میں نہیں بتا رہا، قرآن کہتا ہے، تو جب انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ اپنے حضرت آدم کو کیوں بنایا ہے، تو جو پہلا ڈائلاگ کا جواب تھا وہ یہ اس لیے کہ جو اس کو علم ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے، اور حضرت آدم کو کچھ علم حضور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں پہلی آیت جو اترتی ہے وہ بھی علم کے حوالے سے ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی بھی علم کے حوالے سے ہے، اور یہاں تک ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو ساتھ تھوڑا سا انہوں نے اور آگے لے گئے اور کہا عمر اس کی دیوار ہے، حضرت ابو بکر صدیق اس کا صحن ہے، اور حضرت عثمان غنی اس کی چھت ہے۔ یعنی علم کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے چاروں خلفائے راشدین سے جوڑا کہ علم کی اہمیت کہ چین بھی جانا پڑے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ وہاں جو ہے غیر مسلمان لوگ ہوئے، چین بھی جانا پڑے، اور جنگ بدر میں کافروں کو کس بات پہ چھوٹ ہوئی، وہ علم پہ ہوئی۔ اور سر نے ایک بڑا خوبصورت ابھی ایک بات کی کہ علم الابدان، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کسی شخص نے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کو ہے، تو ظاہر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ علم کس کو ہو سکتا ہے۔ یقین کیجئے اللہ کو یہ بات ناپسند آئی، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تمہیں تو اتنا علم آتا ہے جتنا ایک سمندر کے پانی کا قطرہ۔ اور پھر وہ آپ نے جو واقعہ سنا حضرت خضر علیہ السلام کا، انہوں نے کہا جاؤ فلاں جگہ ایک شخص ملے گا، اور وہ پھر پوری کہانی آگے حضرت خضر علیہ السلام کی جو میں نہیں جانا چاہتا، وہ ہے جو سر علم کی بات کر رہے تھے۔ میں نے تھوڑا سا اس لیے مثال دی کہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ وہ علم ہے کیا، اور وہ اللہ والوں کو ہی ملتا ہے، اور ہوتے ہیں ایسے اللہ والے۔ بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس فاروق انٹرنیشنل اختر سعید میڈیکل کالج کو بھی اور فاروق ہاسپٹل کو۔ سچی بات یہ سعد کی وجہ سے مجھے اس نے اتنے فون کیے، اور یہاں میرے دو اور چاہنے والے دوست ڈاکٹر ندیم اکرام جو میرے بڑے کالج کے پرانے دوست ہیں، وہ، اور شاہد صاحب جو ہمارے کبھی ہاؤس آفیسر ہوتے تھے، ماشاءاللہ ہیں پروفیسر آف سرجری ہیں، ان کی بھی بڑی محبتیں شامل تھیں مجھے یہاں بلانے میں، اور آئی فیل آنر کہ میں یہاں موجود ہوں۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے پنجاب گورنمنٹ میں صحت کے حوالے سے جو کام کیے، موٹے بتاتا ہوں کہ میں کبھی کہتا ہوں کہ جب آپ 100 گدھوں کے اوپر ایک شیر کو بٹھا دیں گے تو سارے گدھوں کو بھی شیر بنا دے گا، اور اگر آپ 1000 شیروں پہ ایک گدھے کو بٹھا دیں گے تو وہ 1000 شیروں کو بھی گدھا بنا دے گا۔ ایک سال میں ہم نے جو کام کیا، ہمارا چیف منسٹر بھی ہمیں ایک ایسا ڈائنامک کیا، اس وقت 120 ہاسپیٹل آپ کے ریویمپ ہو رہے ہیں پورے پنجاب میں، جس میں سے 22 ٹیچنگ اور ہولی فیملی اس کی مثال ہے۔
اور کسی ادارے میں کسی جگہ کو ہم نے ڈیولپمنٹ میں نہیں چھوڑا. سب سے بڑی جو میں نے چیز کی کہ ڈاکٹر کی جو رسپیکٹ تھی نا اس کو بحال کرنے کی کوشش کی, جس کو ہماری بیوروکریسی کوشش کرتی ہے کہ ڈاکٹروں کو جو ہے نا وہ ہم کو ڈی گریڈ کیا جائے. بہرحال اس کو کوشش کی. آپ کو صرف میں یہ بتاؤں گا, تھوڑا سا 2-4 منٹ لوں گا, ضروری ہو گیا کہ پنڈی میں ہم نے کیا کیا. آپ کے سامنے ہولی فیملی بن رہا ہے 3.2 ارب روپے سے, اور پورا کا پورا ہولی فیملی 4 مہینے میں انشاءاللہ 1 تاریخ کو ہم اس کا اولڈ بلاک کا ود ان 3 منتھس ہم نے وہ پورا اولڈ بلاک تیار کر دیا ہے, گراؤنڈ فلور آف دا نیو بلاک, اور ایمرجنسی کا 1 تاریخ کو افتتاح کرنے جا رہے ہیں. پورا کا پورا ہم نے اس اسٹرکچر کو چینج کیا ہے, اور اس پہ تمام کے تمام نئے بیڈ لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں اگر آپ جائیں وہاں بھی کام ہو رہا ہے, اور وہاں تمام کی تمام او پی ڈی جو ہے وہ کوئی 28 کروڑ سے اس کی ریویمپنگ ہو رہی ہے. ساتھ ہی فیزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ ہے, سامنے سائیکیٹری وارڈ ہے, پلس ابھی میں نے اور منظور کروا لیا ہے کہ ڈاکٹرز ہاسٹل, لیڈی ڈاکٹر ہاسٹل اور آفیسر وارڈ میں بھی ہاسٹل تھا وہ تقریباً وہ بھی ہم نے پیسے سارے اپروو کرا لیے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اس ہفتے اس کی بھی شروع ہو رہا ہے. اسی طرح بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کے اندر ہم نے کالج آف نرسنگ کا ہاسٹل بڑا خوبصورت بنایا, کیونکہ نرسز بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے نا. ہم صرف یہ سمجھیں کہ اونلی کہ جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہی نہیں, پیرامیڈکس اور وہ بھی ہمارے لیے بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں, تو ان کا بھی کیا. اسی طرح ہم نے ایک کالج آف نرسنگ کے لیے اس کی بھی ریویمپنگ کے پیسے آ گئے ہیں. اس طرح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ایمرجنسی کو امپروو کیا, اس کے لیے 11 کروڑ لائے, اور ابھی میں نے 7 کروڑ اور منظور کرائے ہیں جہاں ہم کالج آف نرسنگ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو امپروو کر رہے ہیں. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہم نے 640 سلائس کی سی ٹی اسکین مشین لا کے دی ہے, جو پاکستان میں شاید 1 یا 2 جگہ پہ ہوگی. یہ چھوٹا سا کام تھا جو ہم نے کیا ہے. پلس اس وقت پنڈی اسلام آباد پنڈی میں 21 سڑکیں جو ہے وہ بن رہی ہیں, کارپیٹنگ ہو رہی ہے, ریپیئر ہو رہا ہے, 2.25 ارب سے وہ بھی ہو رہا ہے. اس وقت آپ کے پنڈی میں جو رنگ روڈ تھی 60 ارب روپے سے, جو 30-35 سال سے منصوبہ انٹرسٹ تھے لوگوں کے, اس کی وجہ سے زیر التوا تھا, الحمدللہ وہ بھی تقریباً ہم نے کوئی 16% کے قریب لے گئے, اور پورا 38 کلومیٹر کا جو ہے راستہ ہے وہ ہم نے تیار کر دیا ہے. ہم رہیں نہ رہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 38 کلومیٹر یہ بننے گا اس کا بڑا فائدہ ہوگا. پھر ہم نے ددوشا ڈیم شروع کیا پنڈی میں, جو کہ تقریباً آپ کے 15 ارب روپے سے ہے. اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا, آپ کا 35 بلین لاکھ پانی جو ہے وہ ڈیلی پنڈی کو سپلائی ہوگا, تو پنڈی کا ایک بہت بڑا پانی کا مسئلہ ہو جائے گا. آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, ہم روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ ڈیم پاکستان میں ڈیم نہیں ہے, ڈیم نہیں ہے, ڈیم نہیں ہے. اس وقت 58 ڈیم بنے ہوئے تھے جو کام نہیں کر رہے تھے, ہم نے ان کو ریپیئر کیا. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 40,000 ہے, لیکن 2-1 ہفتے میں 80,000 ایکڑ فٹ سیراب ہوگا پانی پنڈی کی جو فصلوں کا آس پاس. اس کے علاوہ ہم نے ٹی بی ہاسپٹل جو اتنا بڑا 2002 سے تھا اس کو پنجاب گورنمنٹ نے لے لیا ہے, اور اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو بھی شروع کر دیں گے. اور اس کے علاوہ تمام ہم نے پارکوں کو اپ گریڈ کر دیا ہے, قبرستانوں کی صفائیاں کرائی ہیں, قبرستانوں کو اپ گریڈ کیا. یہ اتنا کام اللہ تعالیٰ نے صرف 1 سال, یہ تو میں صرف پنڈی کی بتائی ہے, جو مری میں کیا, ٹیکسلا میں کیا, گجر خان میں کیا, سہاوا میں کیا, کوٹلی ستیا میں کیا, وہ ایک علیحدہ کام تھا. تو اگر ول ہو نا تو سب چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے کام کیا ہے, اور اگر آپ کو نہیں بتائیں گے تو وہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا والی بات ہو جاتی ہے, اس لیے بتانا بہت ضروری تھا. بہرحال یہ ٹاپک پہ آتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ جو میں ابھی سر سے پوچھ رہا تھا پروفیسر صاحب سے کہ سر یہ کتنی پرانی یا کتنی نئی ہے, یہ بڑی زبردست جدت تھی, مجھے بھی نہیں معلوم تھا, سچی بات ہے. جب انہوں نے ریمیڈیشن بیٹھا تو میں 3-4 باری تو اس کو پڑھنے کی بڑی کوشش کرتا رہا کہ یہ نیورو سرجری جو اسپائنل بائی لیٹرل ہے کیا چیز. خیر وہ پھر بھلا وہ شعیب شفیع صاحب کا رات میں CPSP میں ان کا چیف گیسٹ تھا, تو میں نے ان سے پوچھا تھا سر تھوڑا سا اس کو سمجھائیں کہ صبح جانا ہے فاروق ہاسپٹل میں, تو مجھے تو کوئی اس کی علی بے بھی نہیں پتا, کیونکہ ہمارے 90%, اور یہ بات صحیح کی تھی خلیق صاحب پروفیسر صاحب نے کہ 90% یہ جو ان کی والدہ نے کہا تھا ایسے ہی ہوتا تھا. پہلے نیورو سرجن یہ سمجھتا تھا کہ جو بھی گیا نا بچے گا نہیں, لیکن اب ٹائم ہیز چینج. ابھی میں نے بہت پیشنٹ دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ جن کی سرجری بھی ہوتی ہے وہ بہتر بھی ہوتے ہیں, ایون سر کا خود بہت بڑا نام تھا. تو بہرحال یہ کہ اس سے زیادہ میں کہنا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ جو باتیں سچی بات ہے میں نے کہنی تھی وہ ساری خلیق صاحب جو ہے نا میرے سے پہلے کر گئے, کیونکہ میرا ان کا اسکول آف تھاٹ بالکل ایک ہی جیسا ہے. اقبال بھی میرا پسندیدہ ہے, قرآن پاک کو پڑھنا بھی چاہیے.
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سارے جعلی قسم کے علماء کرام اور مولویوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. قرآن بہت کچھ سمجھا دیتا ہے، پڑھا دیتا ہے اور ٹھیک کر دیتا ہے. اور میڈیکل کی باتیں آپ سے میں نے کیا کرنی، آپ روزانہ صبح شام یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا ہم کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم.